السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں الگن خاتون کو باورچی خانے میں دکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں بس بہت ہو گیا، زندگی مختصر ہے، میں سے اس بار بتاؤں گی، اس کے بچوں کا بھی خیال رکھوں گی۔ پھر اچانک سے کہتی ہیں کہ اگر اسے پتہ چلا کہ میں شرمندہ ہوں تو کیا ہوگا؟ نہیں، محبت میں کوئی شرم نہیں ہوتی، کوئی راستہ نہیں ہوتا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، میں اسے بتاؤں گی۔ جیر کوتاہی، میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں اسے بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ پکتا ہوا گرم کھانا تھال میں ڈال کر دروازے کے پاس آتی ہیں اور اس کے دھوئیں کو ہاتھ سے باہر بھیجتے ہوئے کہتی ہیں، اے خوشبو پھیل جاؤ، یہ کسی کی بھوک میں اضافہ کرے گی۔ پھر اس تال کو کھانے کی میز پر سجا کر دیوار کی اوٹ میں چھپ جاتی ہیں۔ تبھی جیر کوتاہی وقتاً خوشبو سونگھتے ہوئے انداز میں اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ جیسے ہی ان کی نظر کھانے کی سجی ہوئی میز پر پڑتی ہے، وہ تیزی سے اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ تبھی چھپی ہوئی الگن خاتون سامنے آتی ہیں اور میز پر ان کے سامنے بیٹھ کر کہتی ہیں، جیر کوتاہی کھاؤ، اور روٹی توڑ کر ان کو دیتے ہوئے کہتی ہیں، کھاؤ مگر میری بات بھی سنو۔ جیر کوتاہی مسلسل کھانا کھاتے ہوئے ان کی طرف ناسمجھی سے دیکھتے ہیں۔ خاتون کہتی ہیں، میں جانتی ہوں کہ خواتین عام طور پر ایسی بات نہیں کرتی، لیکن میں کروں گی۔ جبکہ کھانا کھاتے ہوئے جیر کوتاہی اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ وہ ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے رہتی ہیں، مگر الگن خاتون کی کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ پلیٹ خالی ہونے پر الگن خاتون پھر سے کھانا ڈال کر لاتے ہوئے جیر کوتاہی کو دیتی ہیں۔ جیر کوتاہی کے خود سے کھاتے ہیں، خاموشی میں سکون ہے۔ جبکہ الگن خاتون کھانا ان کو دیتے ہوئے کہتی ہیں، تو میں کہہ رہی ہوں جیر کوتاہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ جیر کوتاہی ان کی بات پر کوئی تاثر دیے بغیر مسلسل کھاتے رہتے ہیں۔ اسی دوران بوران کے وہاں آنے پر الگن خاتون تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بوران اندر آ کر کہتے ہیں، جیر کوتاہی چلو ہم جا رہے ہیں۔ جس پر جیر کوتاہی نافہمی سے انہیں دیکھتے ہیں۔ بوران چلا کر کہتے ہیں، ہم جا رہے ہیں چلو۔ جیر کوتاہی چلا کر کہتے ہیں، میں کچھ نہیں سن رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بوران مزید زور سے چلا کر کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں بھائی چلو۔ جیر کوتاہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سفر محفوظ ہو بھائی، آگے بڑھو۔ جس پر بوران انہیں غصے سے کھینچ کر کھڑا کرتے ہیں۔ جیر کوتاہی کھڑے ہوتے ہوئے میز پر سے 2 تھالیں اور پھل اٹھا لیتے ہیں اور ان کے کھینچ کر لے جانے پر اپنے ہاتھ میں موجود پھل بوران کو دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ لو، لیکن اسے کھانا مت، یہ میرے لیے ہے۔ جبکہ یہ سب کچھ دیکھتی ہوئی ہونک زدہ الگن خاتون کہتی ہیں، بوران آپ کو لگتا ہے کہ جیر کوتاہی بہرا ہے؟ بوران جواب دیتے ہیں، ہاں الگن خاتون، وہ سن نہیں سکتا، لیکن فکر نہ کریں، یہ عارضی ہے، اور ساتھ جیر کوتاہی کو کھینچ کر وہاں سے وہ لے جاتے ہیں۔ پیچھے موجود الگن خاتون چلا کر کہتی ہیں، میں نے وہ سب باتیں کہہ دی تھی، کیا یہ بیکار تھی؟ میں بہت بدقسمت ہوں۔ اس کے بعد رات کے وقت علاوہ الدین کو اپنی ارامگاہ میں دکھایا جاتا ہے۔ تبھی دروازہ کھول کر عثمان صاحب کے اندر آنے پر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ عثمان آگے آ کر انہیں پکارتے ہیں، پھر انہیں سویا ہوا دیکھ کر ان کے قریب بیٹھ کر بال سہلانے لگتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں، علاوہ الدین میرے بہادر بیٹے، آپ ایک معجزہ تھے۔ علاوہ الدین میں اپنے تمام بچوں سے پیار کرتا ہوں، باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں آپ سب کے لیے کافی جگہ ہے۔ آپ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، ایک ساتھ ہیں لیکن مختلف ہیں، آپ کی صلاحیتیں اور شخصیت الگ الگ ہے میرے بیٹے، یہ کبھی نہ بھولنا۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے جانے لگتے ہیں، جبکہ بظاہر سوئے ہوئے علاوہ الدین اٹھ کر کہتے ہیں، میں نے یہ سنا ہے بابا۔ عثمان کہتے ہیں، اگر مجھے معلوم نہیں ہوتا تو میں آپ سے ایسی باتیں نہ کرتا بیٹا، میں جانتا تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ علاوہ الدین پوچھتے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عثمان جواب دیتے ہیں، کافروں سے محفوظ، آپ کو کسی محفوظ جگہ چھوڑنے، لیکن یہ آپ کا فرض ہے، اس ریاست کی حفاظت کے لیے آپ کمزور نہیں ہو سکتے اور آپ کو خود پر یقین ہونا چاہیے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بس صبر کریں، صبر آپ کو سکون دے گا اور صبر آپ کو مضبوط کرے گا، آپ سب اس ریاست پر حکومت کریں گے۔ یہ کہہ کر عثمان انہیں گلے لگا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ علاوہ الدین کہتے ہیں، میں آپ کی ریاست کی حفاظت کروں گا بابا۔ کمرے سے نکل کر عثمان راہداری میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں جیر کوتاہی اور بوران موجود ہوتے ہیں۔ بوران بتاتے ہیں، گھوڑے تیار ہیں جناب۔ عثمان جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے جیر کوتاہی کے بھی ان کے ساتھ آگے بڑھنے پر عثمان کہتے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں جیر کوتاہی؟ جیر کوتاہی کہتے ہیں، جو حکم جناب۔
عثمان ناسمجھی سے برہان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ برہان بتاتے ہیں جناب وہ سن نہیں سکتا۔ عثمان کہتے ہیں میں بتا سکتا ہوں، اور جیر کتائی سے کہتے ہیں میں اقتم صاحب کے قبیلے جاؤ۔ پھر برہان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اقتم صاحب کے قبیلے جائیں، ترگت صاحب کے پاس رہو۔ برہان کہتے ہیں جو حکم جناب۔ برہان کو دیکھ کر جیر کتائی بھی ان کی دیکھا دیکھی کہتے ہیں جو حکم جناب، جس پر عثمان خاموشی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جیر کتائی پھر سے ان کے پیچھے جانے لگتے ہیں۔ برہان انہیں کھینچ کر واپس لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی ہم نہیں جا رہے۔ جیر کتائی کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر کھجاتے ہیں، اور اس کے بعد رات کے وقت اقتم قبیلے کے مرکزی خیمے میں اقتم صاحب کو الچپک اور بینگی خاتون کے ساتھ دسترخوان کے گرد موجود دکھایا جاتا ہے، جہاں اقتم صاحب کہتے ہیں اللہ کسی کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، بہتان لگانا بہت برا عمل ہے۔ بینگی خاتون کہتی ہیں انہوں نے ہمارا سکون برباد کر دیا ہے، وہ ہمیں مشکل وقت دے رہے ہیں، تاہم مایوسی کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ اقتم صاحب کبھی نہیں۔ اقتم صاحب کہتے ہیں میں کافی کھا چکا ہوں، اور اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بینگی خاتون کہتی ہیں اس سب کا سبب عثمان صاحب ہیں، وہ جس ریاست کی بات کر رہے ہیں ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں، البتہ اس کا اختتام اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے عثمان پر بالکل بھروسہ نہیں ہے، وہ کفار سے اطاعت کر رہا ہے، وہ تمہارے بابا کے پیچھے آئیں گے الچپک، جیسے وہ میرے باتور کے پیچھے آئے تھے، وہ تمہارے بابا کے بھی پیچھے آئیں گے۔ الچپک خاتون کہتی ہیں اماں اگر ہم غلط ہوئے تو اگر عثمان صاحب پر اعتماد درست فیصلہ ہوا، آپ جانتی ہیں بابا ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، انہوں نے ہماری کافی مدد کی، اور اب وہ بابا کو شعلوں میں کیوں پھینکیں گے؟ بینگی خاتون غصے سے کہتی ہیں جس وجہ سے باتور کو شعلوں میں پھینکا، الچپک کیا تمہیں لگتا ہے وہ اب شہنشاہ کے خلاف کھڑا ہوگا، تمہارے بابا کا ساتھ دے گا؟ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں کیا صرف وہ مشاہدہ ہی کر رہی ہو؟ تم اب بھی اس پر اعتماد کیسے کر سکتی ہو الچپک؟ جس پر الچپک خاتون اٹھ کر برتن اٹھانے کے بہانے وہاں سے چلی جاتی ہیں، جبکہ بینگی خاتون کہتی ہیں لیکن کیا کرنا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کے بعد اوکتم قبیلے میں ترگت صاحب کو خیمے میں دکھایا جاتا ہے۔ تبھی کوتان ایک خط ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں جناب یہ عثمان صاحب نے بھیجا ہے۔ خط کھول کر پڑھنے کے بعد ترگت کہتے ہیں عثمان صاحب نہیں آ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اوکتم صاحب کو کانتا کوزنیز کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑنا چاہتے، خیریت ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد قسطنطنیہ میں عثمان صاحب اور کمل ابدال کو دکھایا جاتا ہے۔ عثمان قریبی موجود ایک خفیہ سرنگ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ہم اس طرح دشمن کی طرف بڑھیں گے۔ پھر پوچھتے ہیں کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے کمل ابدال جواب دیتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس بزدل گھومتے ہیں؟ عثمان صاحب ساری سال تک میں کئی بار اس طرح کفار کی سرزمینوں پر گئے ہیں، تاہم عثمان صاحب کسی بھی جگہ ایسا مشاہدہ نہیں کیا۔ عثمان کہتے ہیں خوبصورت لوگ بے خبر ہیں، ہمارے اقدامات ان کی توجہ حاصل کریں گے۔ کمل ابدال پوچھتے ہیں ہم دونوں جائیں گے؟ عثمان کہتے ہیں چلیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جھاڑیوں اور گھاس کو ہٹا کر خفیہ سرنگ میں اتر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنی شہر میں علاؤ الدین اور آن دورسن فقیہ اور اقچا درویش کو شیخ ادابالی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ دورسن کہتے ہیں حالات سخت ہیں، میرے شیخ انسان نفس اور شیطان کا اسیر بن چکا ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے۔ شیخ ادابالی کہتے ہیں تمہاری حسد کی بات سے مجھے یوسف کا کنواں میں پھینکنے جانا یاد آتا ہے۔ دورسن صاحب کہتے ہیں حسد نے اس خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، اور ہم کیا چیز ہیں؟ شیخ ادابالی مسکرا کر آہ بھرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یوسف کے بھائیوں کو شیطان نے بہکایا، بری طرح بہکایا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ایسی محبت تھی کہ ان کے بھائیوں کو ان سے بغض تھا اور وہ سخت حسد کرتے تھے۔ حالات اتنے کشیدہ تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا بھی سوچا، اور انہوں نے کوشش بھی کی، اور انہوں نے اس خوبصورت چہرے والے انسان کو جا کر کنویں میں پھینک دیا، اور وہ اس کی خون آلود قمیص اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے۔ انہوں نے کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور یوسف اب نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مر گئے ہیں، اور جس لمحے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ خون آلود قمیص ہاتھ میں لی، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یوسف کے بھائی جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ اس دوران دن کے بعد رونے اور درد کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ انہوں نے کہا اگر یوسف نہیں تو ان کی آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ ان کے بھائیوں نے اپنے بابا کی اس قدر محبت پر حسد کیا اور یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا، نہ بلکہ ان کے بابا نے بدترین مصائب کا سامنا بھی کیا۔ ان کا حسد اتنا برا تھا کہ اس نے انہیں حقیقت بیان کرنے سے روک دیا۔ یوسف اس کنویں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے
وہ غلام بن گئے، ان پر تہمت لگائی گئی، انہیں ایک دن زندان میں قید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے دل میں زندہ رکھا۔ یوسف زندان سے نکلے اور مصر کے والی بن گئے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا ان کے پاس آئے، جس پر یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے ان سب کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے ایک ہی لمحے کے لیے بھی بھائیوں کو حقیر نہیں سمجھا۔ اس خوبصورت انسان کو بھائیوں کے حسد نے بہت ہی پریشانیوں کا شکار کیا تھا، لیکن آخرکار انہیں وہ مقام دینے والے وہ بھائی نے، یہ ان کا رب تھا۔ اور اس سب کے بعد ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی۔ بھائیوں نے اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم غلطیوں میں کھڑے ہوئے تھے، ہم ہی تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پیغمبروں پر ایمان لے آئے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے بڑی رحیم ذات کی پناہ لی اور اپنے بھائیوں پر رحم کیا۔ انہوں نے سب کو معاف کر دیا اور وہ جانتے تھے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کسی کو برا نہیں سمجھا اور صبر کیا۔ انہوں نے خوبصورت انداز میں صبر کیا۔ اور ہمارا رب ہمیں جو بھی عطا کرتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم کچھ چیزوں کو برا سمجھنے لگتے ہیں، آخرکار اس سے اچھائی اشکار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر جس چیز نے ان کو تمام پریشانیوں کے خلاف ثابت قدم رکھا وہ ان کی اطاعت کرتے تھے، اور ہماری عمر امتحان اور مشقوں میں گزرنے لگی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لیکن ہر امتحان کے بعد انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کے قصے کا مطالعہ کرو گے اور سبق سیکھو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس لیے کبھی بھی کسی ایسے انسان کا دل نہ توڑو جو خلوص دل سے آپ سے جڑنے کی کوشش کرتا ہو۔ ہمیں انہیں معاف کرنا چاہیے۔ اللہ کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف ہمیشہ ہمارے لیے مشعل رہا ہے، جس پر سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں، پیاروں، آپ نے آج کا قصہ سنا جس پر اوران اور علاوہ دین اسبات میں سر ہلا کر مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔